للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی ابتدائی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قرآن مجید کے ذریعے امت کو ڈرانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد امت کو یہ اس آیت میں، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی حکم دیا، اور اس کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانے کی تلقین کی، اور آخر میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءها بأسنا پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، رات کے وقت، یہ رات کے وقت، رات کے آرام کرنے پر یہ لفظ عربی کے اندر یوز ہوتا ہے۔ او ہم قائلون، یا وہ تھے دوپہر کے وقت آرام کر رہے، جیسے قیلولہ آپ نے سن رکھا ہوگا، دوپہر کو سونے کو کہتے ہیں، یہ اسی میں سے ہے قائلون۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ نصیحت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی ذکر کیا کہ نصیحت اور عبرت کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم ان بستیوں پر غور کرو اور ان قوموں پر غور و خوض کرو جنہیں ہم نے ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوتوں اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ بہت ساری قومیں اس دنیا کے اندر آئیں اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجے کے طور پر انہیں تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو ان بستیوں کے اندر قوم عاد، جس طرح اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قوم ثمود کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس طرح دیگر اقوام، فرعونیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور بھی۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور مذاق اڑاتے رہے اس کی دعوت کا اور اللہ کے پیغام کا، اور پیغمبر کو جھٹلاتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ امت محمدیہ کو اور بالخصوص کفار کو جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ شرم کرو، تم حق کا انکار کر رہے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تو ان بستیوں پر کم از کم غور کر لو جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت، وہ ان کے آثار موجود ہیں۔ کچھ تو خیال کر لو کہ تمہارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، جس طرح انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا یہ حال ہوا، تو تم بھی، کتنی ایسی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ پھر فرمایا جب ان کے پاس عذاب آیا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ رات کا آرام کر رہے تھے، یا وہ تھے دن کے وقت، دوپہر کے وقت سوئے ہوئے۔ اب رات کا جو عذاب ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ رات کے وقت وہ بالکل سوئے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ معاف فرمائے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر، اور عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ حضرت لوط کو حکم ہوا کہ آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں رات کے وقت، اور دن کے دوپہر کے وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، وہ آرام کر رہے تھے۔
اب یہاں پہ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام کر رہے تھے رات کو اور دوپہر کو، ایسی قومیں تھیں اور بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ بتانا مقصود ہے کہ بے خبری اور لا علمی کا جو عذاب ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پتہ ہو، معلوم ہو کہ کچھ ہونا ہے تو پھر توبہ کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ بندہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، تو بلکہ نہیں، یہ یہاں پہ بات فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ وہ بھی عذاب کو دیکھ کر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. لیکن وہ ایک الگ کیس تھا کہ ان کی توبہ حضرت یونس علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد قبول کر لی گئی، اور حضرت یونس کو اس کی ڈانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. تو یہ بے خبری کا عذاب جو ہے اس میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ سویا ہوا ہو کوئی اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور اس پر عذاب آ جائے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور ایسے ہوا پھر یہ اس لیے ان دو وقتوں کا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری تھا کہ عبرت پکڑو ان لوگوں سے. ہمیں بھی پکڑنی چاہیے. امت محمدیہ کو آج کل بڑے بڑے فرعون امت محمدیہ میں پیدا ہو چکے ہیں، بڑے بڑے متکبر قسم کے اور بڑے نمرود قسم کے لوگ جو ہیں، حامان اور قارون جیسے لوگ بھی امت مسلمہ کے اندر ہیں. کفار کے اندر تو ہیں ہی ہیں، یہود و نصارہ میں. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے حکمران یا یہ جو طبقہ ہے اپر لیول کا، یہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ بیٹھا ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو ان کی اصل ذمہ داری تھی اس کو جو بندہ ادا نہیں کر رہا اور رعایا کا خیال نہیں کر رہا اور ظلم کرے جا رہا ہے اور زیادتی کرے جا رہا ہے اللہ کی زمین پر، تو وہ ایسے ہی ہے. تو پھر ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کو اچھا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے. آگے، فما کان دعواہم، تو نہیں ہوتی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آتا ہے بأسنا، ہمارا عذاب، الا سوائے اس کے ان قالو، کہ وہ کہتے ہیں انا کنا ظالمین، بے شک ہم تھے ظالم. یعنی جب ان پر عذاب آتا ہے یا آیا تھا تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو زندگی کے اندر عام خوشحالی کے دنوں میں یا نارمل جب ہوتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ. تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور یہ مسلسل مظالم ڈھاتے رہتے ہیں اپنی جان پر بھی اور لوگوں پر بھی اور مخلوق اور خلق خدا پر بھی. تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، بالکل اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، یا ہم حق کا انکار کر رہے ہیں. حق کا انکار کرنا بھی تو ایک ظلم ہے جو انسان اپنی جان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے ساتھ ہی زیادتی کرنا کہ خود کو جو اللہ کے عذاب کا بندہ مستحق بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی ظلم ہی کہا جاتا ہے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا، میں ہی اللہ ظالموں میں سے ہوں. مراد یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ حضرت یونس ظالم نہیں تھے. یہ ایک عاجزی کا ان کا ایک جملہ تھا، اللہ کو پسند ہے. اس طرح یہ اپنی جان پر گناہ کرنا یا غلط کرنا یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے. تو تب تو ان کو خیال نہ آتا، لیکن جب عذاب آ جاتا تو پھر عذاب آنے کے بعد یہ کیا ان کی زبان پر کیا ہوتا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم کیا تھے، ظالم تھے. لیکن بعد میں جو احساس ہونا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، موت دیکھ کر توبہ کر لینا یا عذاب دیکھ کر ایمان لے آنا یا عمل صالح کرنا شروع کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح گناہ کا اعتراف سزا کے کو دیکھ کر کرنا، یہ تو نہیں. ہاں، پہلے اعتراف اگر کسی نے کر لیا اور توبہ کر لی اور اللہ سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اللہ کے سامنے رو پڑا، اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، تو یقیناً اس کی قدر بھی ہوگی اور اس کو اس کی توبہ بھی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ جزا بھی دیں گے اور خوش بھی ہوں گے. آگے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ
بس یقیناً ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے ارسل الیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ اب یہ کہ یہاں پہ قیامت کے اور آخرت کے پیچھے جو ذکر ہوا ہے وہ دنیا کے عذاب کا ہے کہ اس ایسی قوموں سے عبرت پکڑو اور ان پر جب عذاب آیا تو کیا ہوا، لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب یہ سارے باغی قسم کے لوگ جو ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اب آخرت کے عذاب کا ساتھ ذکر ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں اگر عذاب ہو گیا تو آخرت میں بالکل جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہم ان سے پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا کہ کیسے انہوں نے رسولوں کی بات کا انکار کیا، کیسے وہ جھٹلاتے رہے اللہ کے پیغام کو جو پیغمبر لے کر آئے تھے۔ تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے، یعنی امتوں سے، جو لوگ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا، ان سے بھی سوال ہوگا، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم کیا کریں گے، رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی سوال کرے گا۔ یہ ہے، ہم کہتے ہیں خالق اور مخلوق میں فرق ہے، انبیاء کی عظمت، شان، مقام و مرتبہ پوری کائنات سے زیادہ، لیکن اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں۔ اب ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ قیامت والے دن سورہ مائدہ میں ہم کتنی حضرت عیسیٰ کی عاجزی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان سے ان کی قوم کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری عبادت شروع کر دو، میری پرستش شروع کر دو، یا میری ماں کی عبادت شروع کر دو۔ عیسائیوں کے متعلق جو ان کے باطل نظریات ہیں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے ہم، تو وہ عاجزانہ انداز میں پھر ان کا جواب بھی قرآن مجید میں آیا، اور اس طرح سارے انبیاء سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سوال رسولوں سے بھی ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ پھر جب رسولوں سے سوال ہوگا تو یہ اس بات کا ہوگا کہ پیغام میرا لوگوں تک آپ نے پہنچایا کہ نہیں، پہلا یہ سوال، یقیناً انہوں نے تو پہنچایا، اور پھر یہ ہوگا کہ آگے سے لوگوں نے جواب کیا دیا، یہ بھی ایک سوال، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا، تو رسولوں سے کیوں پوچھا جائے گا جبکہ اللہ کے علم میں بھی ہے رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف سے تو پوری جد و جہد کرتا ہے امت تک پیغام پہنچانے کی، پھر سوال کیوں ہوگا؟ یہ صرف اور صرف جھٹلانے والوں کے منہ پر تماچا ہوگا کہ ان کے اوپر یہ ان کے منہ کے اوپر رسول یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ یہ کفار کو ذلیل کرنے کے لیے یہ رسولوں سے سوال ہوگا، رسولوں کی معاذ اللہ تنقیص کرنے کے لیے نہیں ہوگا کہ تم بتاؤ اب کیوں نہیں پیغام پہنچایا۔ وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ میرے نبی جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے تھے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام من مانوس کی طرح پہنچایا۔ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں جس نے کوئی کمی چھوڑی ہو، ٹھیک ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی اللہ کی کا نمائندہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہی اس نے سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کفار کو اور نہ ماننے والوں کو، جھٹلانے والوں کو ذلیل کرنا اس سے مقصد ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔